الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سیرت ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مقدس عنوان پر ہماری کلاسیں چل رہی تھیں، تو اسی ضمن میں آج کی ہماری کلاس ہے، اور آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کا پارٹ نمبر ہے سیرت ہادی عالم، اور اس کا پارٹ نمبر ہے 16۔ آج کی ہماری کلاس نمبر ہے 16، اور جو اس سے پہلی کلاس تھی کلاس نمبر 15، پارٹ نمبر 15، اس میں اختصار کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ نہیں بلکہ اختصار کے ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو معراج ہوا، معراج کا واقعہ بیان ہوا تھا۔ اگر کوئی بھائی وہ سننا چاہتا ہو واقعہ تو سیرت ہادی عالم پارٹ نمبر 15 وہ سن سکتا ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے معراج کے بعد کا، تو اس میں یہ ہے کہ میں آپ کو لکھ کے دکھا دیتا ہوں کہ آج ہم کیا بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت مدینہ کے خد و خال، یہ ہمارا موضوع ہے۔ یہ دیکھیں کہ ہجرت مدینہ کے خد و خال، تو مطلب یہ کہ مدینہ میں جانے کی ابتدا اور یہ پروگرام کیسے بنا اور کیسے ترتیب دیا گیا، آج کا یہ موضوع ہے۔ تو اس کی ابتدا ایسے ہوئی ہے کہ جب نبوت کا کون سا سال تھا، یعنی آپ کہہ لیں کہ نبوت کا 11واں سال، نبوت کا 11واں سال تھا۔ تو اس 11ویں سال میں جب حج کا موسم آیا تو یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ ہم اپنی قوم میں جا کر آپ کی رسالت کی تبلیغ کریں گے۔ تو انہوں نے جا کر تبلیغ کی، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال یعنی 12 نبوی، نبوت کے 12ویں سال میں یہ بنتا ہے کہ جولائی 621 ہجری، جولائی 621 ہجری۔ تو اگلے سال یعنی نبوت کے 12ویں سال پھر 12 آدمی، یہ دیکھیں 12 آدمی، اگلے سال 12 آدمی آئے حج کرنے کے لیے۔ تو 5 آدمی تو انہی 6 آدمیوں میں سے جو پہلے آ چکے تھے ان میں سے تھے 5 آدمی، اور 7 آدمی نئے آئے تھے۔ تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات چیت کی، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ اور پھر انہوں نے جو ہے نا یہ صحیح بخاری میں بھی اس کا واقعہ آپ کو مل جائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت کی۔ وہ بیعت کیا ہے، یہ صحیح بخاری میں یہ آپ کو یہاں پر ایمان کے بارے میں باتیں کی ہیں، یا انصار کے بارے میں جو باب قائم کیا امام بخاری نے، وہاں کو یہ ساری ڈیٹیل مل جائے گی کہ اللہ کے نبی نے ان سے بیعت لی تھی۔
جب بیعت اللہ کے نبی نے ان 12 آدمیوں سے لے لی اور حج ختم ہو گیا تو پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 12 مسلمانوں کے ساتھ اپنا ایک سفیر بھیجا، ایک صحابی کو مکے سے ان 12 آدمیوں کے ساتھ مدینے میں یثرب میں روانہ فرمایا۔ اور وہ صحابی کون تھے؟ وہ تھے، پینسل جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے بہرحال، تو ان کا نام تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے عظیم صحابی ہیں مصعب بن عمیر۔ تو ان کو اللہ کے پیغمبر نے بطور سفیر اپنا جو ہے نا وہ بنا کر بھیجا مدینے میں۔ تو سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح مدینے میں پہنچے سیدنا اسعد بن زرارہ کے پاس، مدینے میں گئے مصعب بن عمیر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہاں ٹھہرے۔ تو پھر دونوں نے مل کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ اسلام کی تبلیغ شروع کر دی، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطاب ملا کہ پڑھانے والا اور معلم اور استاد، مقری، ان کو خطاب ملا مقری کا۔ تو یہ سارا انہوں نے آگے جا کے تبلیغ کی مدینے والوں کو، تو اللہ کے فضل سے بہت بڑی کامیابی ہوئی نبی علیہ السلام کو اور آپ کی تبلیغ کو، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ تو اسی طرح جب نبوت کا 13واں سال آیا، نبوت کا 13واں سال یہ بنتا ہے جون 622 عیسوی، جون 622 عیسوی، اور یہ نبوت کا 13واں سال تھا، یا آپ اس طرح کہہ لیں کہ اللہ کے نبی کا مکے میں نبوت کے بعد کا 13واں سال۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عمر تقریباً 53 سال ہوگی۔ تو اس وقت پھر موسم حج میں یثرب سے تقریباً 70 آدمی حج کی ادائیگی کے لیے تشریف لائے۔ تو انہوں نے جو ہے نا پھر حج کے جو وہ مراسم تھے وہ سارے ادا کیے، اور اس کے بعد نبی علیہ السلام سے ملاقات کی۔ تو ملاقات ہوتی تھی، ملاقات کی ان 70 آدمیوں نے اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عقبہ میں، عقبہ عین قاف اور با اور آگے ہا، عقبہ، اسے کہتے ہیں بیت عقبہ۔ تو وہاں پر جو ہے نا ملاقات کی، اور نبی علیہ السلام کو جو ہے نا اپنے ساتھ جانے کی وہاں بات بھی کی۔ تو نبی علیہ السلام نے ان سے کافی باتیں کی کہ آپ نے میرا دفاع کرنا ہے، آپ نے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے، یہ ساری باتیں آپ کو جو سیرت کی کتابیں ہیں ان میں آپ کو مل جائیں گی۔ تو وہاں جو ان 70 آدمیوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ بیعت کی، اس میں یہ بھی تھا کہ تم نے ہر حال میں میری بات سننی ہے اور میری بات ماننی ہے، اور اس طرح تنگی ہو خوشحالی ہو ہر حال میں تم نے اپنا مال خرچ کرنا ہے، اور بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے معاملے میں، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی تم نے پرواہ نہیں کرنی۔ اور فرمایا کہ جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو تم میری اس طرح مدد کرو گے، تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس چیز کے ساتھ تم اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو، تمہیں میری بھی حفاظت کرنی پڑے گی۔ تو اللہ کے نبی نے قرآن کی تلاوت کی، ان کو کچھ احکامات بتائے، پھر جو ہے نا وہ اپنے علاقے میں چلے گئے۔ کہ جب بیعت عقبہ کبریٰ مکمل ہو گئی اور اسلام کی اب تک سب سے بڑی کامیابی حاصل ہو گئی، اور مسلمانوں نے اپنا ایک الگ وطن قائم کر لیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ اب جو ہے نا وہ تم اپنے مفادات اور ہر طرح کے جو تمہاری چیزیں ہیں
ان کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے اسلام کی فکر کرتے ہوئے مدینے میں تم جا سکتے ہو۔ تو اس میں سب سے پہلے جس صحابی نے ہجرت کی وہ تھے ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے جب ہجرت کرنا چاہی تو اپنی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بعد میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی بن گئی تھیں، ام المومنین بن گئی تھیں، تو اپنی بیوی ام سلمہ کو لیا اور ان کا ایک بیٹا تھا ابو سلمہ کا، اس کو ساتھ لیا اور ہجرت کی نیت سے اونٹ پر بیٹھ کر چل پڑے۔ تو ایک جگہ ہے مکے سے باہر ابطح، تو جب وہاں پر پہنچے تو ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو سسرال ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہیں کس نے اجازت دی ہے کہ تم ہماری بیٹی کو شہر شہر گھماتے پھرو، ہماری بیٹی کو ہمارے حوالے کرو؟ تو ابو سلمہ کے سسرال والے یعنی ام سلمہ کے والدین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے ساتھ لے گئے۔ تو جب یہ واقعہ دیکھا ابو سلمہ کے گھر والوں نے، ان کے والدین رشتہ داروں نے، تو انہوں نے کہا کہ تم نے اپنی بیٹی ہمارے بیٹے سے چھین لی ہے، تو یہ جو ابو سلمہ کا بیٹا ہے یہ تو ہمارا ہے۔ تو ابو سلمہ کے گھر والے اور ام سلمہ کے گھر والے آپس میں بچے کے لیے لڑنے لگے، معصوم بچہ تھا۔ تو آپ یقین کریں یہ واقعہ پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کس طرح کے وہ شقی القلب لوگ تھے، کس طرح کے ظالم لوگ تھے۔ تو بچے کو کھینچا تانی میں کبھی وہ کھینچتا ہے کبھی وہ بچے کو کھینچتا ہے، اسی بچے کی کھینچا تانی میں بچے کو ایک دوسرے کے حوالے کرنے نہ کرنے کے حوالے سے بچے کا ایک ہاتھ ٹوٹ گیا، ایک ہاتھ بچے کا ٹوٹ گیا، لیکن ظالموں نے پھر بھی بس نہ کی اور بچے کو اسی طرح جو ہے وہ لے گئے۔ تو اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے ہی مدینے میں چلے گئے، اکیلے مدینے میں گئے۔ تو میرے بھائی یہاں روک کے دیکھنا چاہیے کہ ان لوگوں نے اس اسلام کے لیے، اس دین کے لیے کتنی قربانیاں پیش کی، بیوی بھی چھوڑ دی، بچہ بھی چھوڑ دیا، حالانکہ معصوم بچہ تھا۔ تو میں تو اللہ جانتا ہے بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنی محبت تھی ان لوگوں کو دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، کہ ساری قربانیاں انہوں نے دینا گوارا کر لی، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی۔ معصوم بچہ جس کا ہاتھ بھی نکل گیا، ٹوٹ گیا، وہ بھی چھوڑ دیا، اور بیوی جو تھی وہ بھی چھوڑ دی، اور اس کو چھوڑ کر وہ چل دیے، مدینے میں پہنچ گئے۔ اور اس طرح پیچھے جو ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے دل میں اسلام کی بڑی محبت تھی، تو اپنے شوہر اور بچے کی محرومی کے بعد روزانہ وہی جگہ جہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا صبح صبح جاتی اور شام تک وہیں بیٹھی روتی رہتی، روزانہ جاتی روتی رہتی۔ تو میرے بھائیوں اس پورے واقعے کو 1 سال گزر گیا، 1 سال تک وہ ابطح مقام پر جاتی اور روتی رہتی اپنے بیٹے اور اپنے شوہر کی جدائی پر۔ تو آخر جو ہے وہ بالآخر ان ظالموں کو ترس آ گیا، اور تو ان کے گھر کا ایک آدمی تھا، اس نے کہا کہ اللہ کے بندو تمہیں کیا ہو گیا ہے، اس بیچاری کو کیوں پریشان کیا ہوا ہے، اس کو اپنے شوہر کے پاس جانے دو۔ تو گھر والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تو انہیں شوہر کے پاس مدینے میں چلی جاؤ۔ تو پھر جو ہے وہ ابو سلمہ جو ہیں آج مدینے میں نہیں تھے، قباء کے اندر ہی تھے۔ تو سیدنا صحابی تھے ایک عثمان بن ابی طلحہ، اور یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو مکے سے باہر یہ اکیلی جا رہی تھی اونٹ پر بیٹھ کے،
عثمان بن ابی طلحہ یہ ان کو ملے اور باحفاظت وہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ میں جو ہے نا وہ قباء میں ان کے شوہر کے پاس چھوڑ کر آئے۔ تو کیا حالانکہ یہ 500 کلومیٹر کا تقریباً کم و بیش یہ سفر بنتا ہے، تو سلمہ جو ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ میں نے جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں عثمان بن ابی طلحہ جیسا شریف اور نیک انسان نہیں دیکھا۔ تو ایسے بھی لوگ تھے اس معاشرے میں، حالانکہ عثمان بن ابی طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے ہجرت کی۔ اس طرح میرے بھائیوں سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ہجرت کا واقعہ ہے، تو ان کو کس طرح لوگوں نے تنگ کیا، پریشان کیا، اور اسی پریشانی میں انہوں نے ہجرت کی۔ اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی، اور بھی بہت سارے صحابہ کرام نے بڑی دکھوں اور تکلیفوں کے ساتھ ان کے ظلم سہ سہ کر جو ہے نا وہ مدینے جا کے اپنے اسلام کو بچایا، ایمان کو بچایا، اور یہ ساری جو ہے نا مادی دولتیں، مادی مفادات وہیں چھوڑ کے آ گئے، ظلم سہے، پریشانیاں برداشت کیں، لیکن اپنے اسلام کو انہوں نے نہیں چھوڑا۔ تو یہی اسلام اس وقت بھی تھا، آج بھی یہی اسلام ہے۔ بس ہمیں اس کی ذرا قدر کرنی چاہیے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ صحابہ کرام نے اتنی پریشانیاں اٹھا کے، بیوی بچوں کی قربانی دے کے، مال جان کی قربانی دے کے ہم تک یہ اسلام پہنچایا، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس اسلام کو صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں پر لاگو کریں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اپنے خاندان میں، گھر والوں میں، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، استطاعت دی ہے، اسلام کو نافذ کریں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو ایمان پر، موت شہادت کی اللہ کے پیغمبر اور صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کل روز حشر اللہ تعالیٰ ہمارا حشر بھی ایسی ہی پاک باز ہستیوں کے ساتھ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔